نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها کو بیان کرتے ہوئے اس پر تفریعات کو ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کیا قصد، نیت اور ارادہ ضروری ہے یا نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت تلاوت کی نیت اور قصد اور ارادہ کرنا ضروری، اس لیے کہ جن جزئیات کو مصنف نے ذکر کیا ہے ان جزئیات کی روشنی میں یہی بات معلوم ہوتی ہے. آگے بیان کرتے ہیں وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرَضِ كَلَامِ النَّاسِ. ایسے ہی فقہاء نے اس شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا ہے جو قرآن کریم کو کلام الناس کی جگہ پر استعمال کرے. یعنی قرآن کریم یہ عظمت والی کتاب ہے، لہذا اسے مقام تعظیم میں پڑھنا یہ ضروری ہے. اب کوئی آدمی قرآن کریم کو کلام الناس کی جگہ پر پڑھنا شروع کر دے، جیسے لوگ جمع ہوئے بہت سارے ایک ساتھ، تو کیا کہتے ہیں فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں اور آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. اور ایک طرح سے قرآن کریم کا استخفاف بھی لازم آتا ہے، لہذا اس بنا پر فقہاء نے اس طرح سے اس کا کہا کہ بھائی اس کو معرض ناس میں پیش کرنا یہ باعث کفر ہے. جیسے کسی آدمی نے بھرا ہوا پانی کا پیالہ اسے دیا گیا تو اس نے کہا وَكَأْسًا دِحَاقًا وَكَأْسًا دِحَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کفر ہے، لیکن فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر اس نے استخفاف کی نیت کی تو مذاق اڑایا، یعنی اس نے بولا اور لوگوں نے ہنس دیا تو یہ مذاق ہو گیا، استخفاف ہو گیا. لیکن اگر وہ اس نیت سے نہیں بولا اور لوگ ہنسے بھی نہیں، بلکہ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایسے ہی کچھ کہتا اس سے اچھا قرآن کی آیت پڑھی، تو اس صورت میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، لیکن کراہت سے خالی نہیں. نظائر كثيرة في الفاظ التکفیر كلها ترجع الى قصد الاستخفاف به. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے تکفیر لازم آتی ہے، سب کے سب اس بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ استخفاف کا اس کا ارادہ بھی. جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے تراشے میں ایک عورت کا قصہ لکھا ہے کہ لا يتكلم الا بالقرآن، تو وہ صرف قرآن سے بات کرتی تھی. اسے کچھ بھی جواب دے عبداللہ بن مبارک تو اس کا جواب کیسے دیتی تھی؟ وہ قرآن سے. یہاں تک کہ اس کے بیٹوں کا نام پوچھا تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تو دونوں بیٹے کا نام ایک کا زکریا ایک کا یحییٰ تھا. اس نے یہ آیت پڑھ دی. پھر وہ بچے آئے تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کچھ اپنی زبان سے وہ بولے گی نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر استخفاف نہیں بلکہ وہاں تو تعظیم ہے کہ وہ عورت یہ چاہتی ہے کہ بھئی میری زبان سے کوئی کلام دنیاوی نکلے ہی نہیں. کلام دنیاوی، لیکن اس واقعے کو پڑھنے جیسا ہے کہ اس عورت کا استحضار کتاب اللہ کتنا زبردست ہے کہ ہر سوال کے جواب میں برابر آیت لا کے کیا کرتی تھی، وہ بیان کرتی تھی. یہ آدمی جب کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے،
تو اس کے لیے ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں پھر وہ تعظیم ہی، وہ کیا ہے؟ تعظیم ہی ہے. لہذا وہاں پر تو ارادے اور نیت سے قرآن کریم کے اوپر گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن پر اثر انداز ہوتا ہے. وقال قاضی خان، اور فخر الدین حسن بن منصور بن محمود الاوزجندی الفرغانی جو قاضی خان سے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں الفقاعی کہا جاتا ہے بائع الفقاع کو، اور فقاع کہتے ہیں اس شراب کو جو رمان سے بنائی جائے. جیسا کہ صاحب القاموس نے اس کی وضاحت کی، القاموس الوحید نے، کہ هو الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد، کہ اوپر فیس آ جاتے اور اس کے اندر میں نشہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے. اور شمس العلوم کی تحقیق یہ ہے للحمیری، ان کی کتاب ہے شمس العلوم و دواء کلام العرب من القلوم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ هو شراب یتخذ من الشعیر، کہ وہ شعیر سے یعنی جو سے کیا کیا جاتا ہے؟ نکالا جاتا ہے شراب. سمی فقاعا، اسے فقاع کہتے ہیں، لما یعلوه من الزبد، اس کے اوپر فیس آ جانے کی وجہ سے. تو فقاعی کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بیچنے والا. اذا قال عند فتح الفقاع للمشتری، وہ فقاع کو جب کھولے یعنی جس برتن میں وہ ہے اسے جب کھولے اس وقت صلی علی محمد، کہا کہ آپ درود پڑھیے. قالوا يكون الفقاعي آثما بذلك، کہا فقاعی ایسا کہنے سے گنہگار ہوگا، اس لیے کہ کوئی مقام صلاۃ تھوڑی ہے، درود پڑھنے کی جگہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر درود پڑھا. درود تو کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اچھی جگہ پر پڑھایا جاتا ہے. لہذا یہ تو معصیت، مقام معصیت میں کیسے درود پڑھ سکتے ہیں؟ بلکہ بعد میں تو یہ لکھا ہے کہ گناہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی کفر ہے. گناہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے وہاں بھی کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے. تو ظاہر سی بات یہ بھی تو استخفاف ہوا. تو فرماتے ہیں کہ یکون الفقاعی آثما بذلک وقد الحارث اذا قال في حراسه لا اله الا الله لاجلها للاعلام بانه مستيقظ، ایسے ہی چوکیدار جب وہ زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی وہ جاگ رہا ہے، سویا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں. ہاں ایسے ہی پڑھے وہ، لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ حضرت سو رہے نہیں بلکہ بیدار ہے، اس نیت سے پڑھنا یہ بھی استخفاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا. وضع الشیء فی غیر محلہ، ذکر کو اس لیے نہیں وضع کیا گیا کہ آپ اپنی دنیاوی ضرورتیں اور اپنی دنیاوی خواہشات کو اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے کیا کرو. لہذا اس بنا پر یہ استخفاف ہونے کی وجہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رنگ ٹون میں لا الہ الا اللہ کا ہونا، اللہ اکبر کا ہونا، یہ سب جائز نہیں، یہ سب جائز نہیں، مکروہ لکھا ہے علماء. اس لیے کہ یہ ذکر ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. تو جو لوگ اذان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نظم رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں، اشعار رکھ دیا آدمی نے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اذکار اور قرآن اور اذان اس طرح کی چیزوں کو رکھنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. بخلاف العالم اذا قال فی المجلس، برخلاف عالم کے جب وہ اپنی مجلس میں کہ صلوا علی النبی، کہ درود پڑھو، فإنه يثاب على ذلك، تو اسے ثواب ملے گا. اس لیے کہ عالم ہے تو واعظ کرے گا نا، اور کیا کرے گا وہ، اس کا کام ہی یہ ہے، وہ تھوڑی شراب پلائے گا لوگوں کو. وقت الغازی، ایسے ہی غازی اذا قال کبروا، جب وہ کہے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر کہو،
تو فرما رہے اللہ اکبر کہو یصاب، تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ تو جگہ ہی ہے کہ وہاں پر نعرہ لگایا جائے، بلکہ نعرہ ہے ہی اس لیے تاکہ وہاں پر کیا کیا جائے. لأن الحارث والفقاعی یأخذان بذلک اجرا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے حارث اور فقاعی کے لیے کیوں کہا یأخذان بذلک اجرا، کہ اس پر انہیں اجر دنیاوی مل رہا ہے، اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لہذا اس بنا پر جائز نہیں. اچھا، اور فرماتے ہیں قاضی خان نے کہا رجل جاء الى بزاز، ایک آدمی بزاز کے پاس آیا، کپڑا بیچنے والے کیا کہتے ہیں بزاز، لیشتری منہ ثوبا، تاکہ اس سے وہ کپڑا خریدے. فلما فتح المتاع، جب وہ سامان کو کھولتا ہے، قال، تو کہتا ہے سبحان اللہ، او قال اللهم صل على محمد اذا اراد بذلك اعلام المشتری جودة ثيابه ومتاعه كره ذلك. ایسی زبردست تفصیل ہے کہ اگر اس نے درود پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اگر اس کے ذریعے سے وہ مشتری کو کپڑے کے عمدہ ہونے اور اپنے سامان کے بہتر ہونے بتانا چاہتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے، یعنی اسے خود اچھا لگا اور سبحان اللہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے سامان کو بیچنے کے لیے پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، زبردستی کیا بولتا ہے سبحان اللہ. بہت سارے مشتری لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مولانا آئے تو چالو کر دیتے ہیں وہ، ارے سبحان اللہ مولانا کیا بھاری ہے. تو فرمانے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یعنی ذکر اللہ کو اغراض دنیاویہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ان تفریحات سے یہ بتانا چاہتا، ذکر اللہ کو اغراض دنیاویہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ذکر اللہ تو اس لیے ہے تاکہ آدمی اس کو اغراض اخرویہ کے لیے استعمال کرے. اسی لیے تو ہمارے یہاں تو متقدمین کا اتفاق ہے کہ الاجرت علی الکتاب جائز نہیں، تعلیم القرآن تعلیم بالکل جائز. تو متاخرین نے اذا اجتمع الضرران فالاولی اهونهما، کہ اگر علماء کو اس طرح سے تنخواہ وغیرہ نہ دی جاوے تو اس سے ضیاع دین لازم آتا ہے، تو اس اضطرار کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا. ورنہ ہمارے فقہا نے اسی لیے، کیونکہ دین کو اغراض دنیاویہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ہمارے پہلے زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اپنی دنیا کے لیے الگ انتظام کرتے تھے، اور دین کا کام کیسے کرتے تھے، وہ فری میں کرتے تھے، اس پر کسی قسم کا کوئی اجر اور کوئی چیز وہ مانگتے تھے نہیں. وَفِيهَا إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ، اور قاضی خان نے یہ بھی لکھا کہ مسلمان جب کسی ذمہ سے کہے اطال اللہ بقاءک، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، قالوا ان نوى بقلبه ان يطيل بقاءه، اگر وہ دل سے اس بات کو چاہتا ہے، نیت کرتا ہے کہ واقعتاً اس کو لمبی عمر ملے، لعله ان يسلم او يؤدي الجزیہ، کہ شاید کہ وہ مسلمان ہو جاوے یا جزیہ ذلت کے ساتھ ادا کرتا رہے، لا باس بھی، تو کوئی حرج نہیں، اچھی نیت ہے. بقاء اطال اللہ بقاء کہہ کر نیت کیا کیا ہے، اچھی کیا ہے. لا باس به لان هذا دعاء له، یہ گویا کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا ہے اسلام کی طرف. ودعاء له لمنفعة المسلمین، یا اگر وہ جزیہ دیتا رہے اس یہ نیت کی ہے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. تو قاضی خان نے ان تفریحات کو بھی ذکر کیا ہے کہ ذکر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے نیت، ذکر پر بھی کیا اثر انداز ہوتی ہے کہ کہاں پر کس موقع پر آپ کیا ذکر کر رہے ہیں. ثم قال رجل امسك المصحف في بيته ولا يقرأ فيه قالوا ان نوى بالخير والبركة لا يثم. قاضی خان فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے خاص، قاضی خان کا اسپیشل گفٹ. رجل امسك المصحف في بيته، کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں قرآن رکھتا ہے ولا يقرأ فيه، اور پڑھتا نہیں، تلاوت نہیں کرتا اس کی، قالوا ان نوى بالخير والبركة، اگر اس نے خیر اور برکت کی نیت کی لا يثم، تو گنہگار نہیں ہوگا، ويرجى له الثواب، اور اس کو ثواب ملے گا. لیکن قرآن اس لیے نہیں ہے کہ وہ
ایسے ہی صرف برکت کے لیے رکھا جائے. قرآن اس لیے کہتا کہ اسے کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے. اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کتنا بھی مشغول انسان ہو، کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا اس کے لیے ضروری ہے. کتنا؟ 40 دن میں ایک قرآن کا پڑھنا مالا بدھا منہ وَإِلَّا يَأْثَمْ، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. چاہے طالب علم ہو، چاہے افتاء پڑھتا ہو، چاہے افتاء پڑھاتا ہو. انسان چاہے تو سارے وقت نکال سکتا ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. تو اس لیے 40 دن میں ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پون پارا. کتنا؟ پون پارا پڑھتا ہے تو آدمی آرام سے 40 دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو پون پارا پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے، لیکن بہانے کرتے رہتے ہیں. میرا معمول ہے فجر کی نماز سے پہلے، اور اگر آنکھ نہیں کھل سکی تو فجر کے بعد فوراً ایک پارا پڑھنا، یعنی پڑھنا. چاہے مہمان ہو، چاہے مہمان کا باپ ہو، چاہے کام ہو، چاہے کام کا دادا ہو، وہ سب بعد میں. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت مالا بدھا مین. اس لیے اپنی عادت بنانی چاہیے کہ بھائی قرآن کی تلاوت میں اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو تحدیث نعمت کے طور پر ایسا نہیں کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں، کہ بھائی آپ بھی پڑھے، آپ بھی اپنا یہ کیا کریں؟ معمول بنائے. آدمی کو، عالم کو تو فجر کے بعد سونا اس کے تصور اور اس کے خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. میں رات میں 2 بجے بھی سویا تو میں فجر بعد نہیں سویا، مکروہ ہے. اللہم بارک لامتی فی بکوری. لیکن آپ ذہن بنا لے کہ نہیں یار وہ رات میں دیر سے تو غلط. میرا ذہن تو ایسا بنا ہوا ہے کہ فجر بعد سو تو طبیعت خراب ہو جائے. فجر بعد سو تو طبیعت ایسا، ہماری واقعیتاً ایسا ذہن ایسا بنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بدن درد کر رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو آدمی معمول کہ بھائی کچھ بھی ہو، آپ رات میں دیر سے سو، لیٹ سو، صبح اٹھ کے ختم. بات اٹھتے ہی ختم کر دینے کا. آدمی ذکر کرے، قرآن پڑھے، اپنے آپ کو المشغول لا یشغل. لیکن آدمی مشغول نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کیا کرے گا؟ پھر نیند آئے گی، بولے گی کہ حضرت فرصت علی خاں بیٹھے ہیں، چلو ذرا معانقہ کر کے آتے ہیں. پھر وہ کیا کرتی ہے؟ آدمی کو سلا دیتی ہے. آدمی کبھی کلاس میں لیٹ جاتا ہے، کبھی ادھر لیٹ جاتا ہے، کبھی ادھر لیٹ جاتا ہے، کبھی مسجد میں سو جاتا ہے. تو حضرت ثانی نے فرمایا کہ سستی کا علاج چستی. آدمی اپنا ذہن بنانا، سستی کو بھگانا. سستی بھگائے بغیر بھاگتی نہیں. اور ایک مرتبہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے کام کی، ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں کام کرنا، اپنے وقت کو استعمال کرنا، تو پھر آدمی سستی خود بخود بھٹکتی نہیں. سستی خود بخود بھٹکتی نہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں ثم قال رجل يذكر الله في مجلس الفسق. اگر کوئی آدمی فسق کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرے، قالوا ان به ان الفسق قد يشتغلون بالفسق وانا اشتغل بالتسبيح فهو افضل واحسن. اگر اس سے وہ یہ نیت کرے کہ فاسق لوگ گناہوں میں مبتلا ہے اور میں تسبیح میں مبتلا ہوں تو اچھا ہے، امر مستحسن ہے، اچھی بات ہے. وَإِن سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا. اگر وہ ان کے فسق پر سبحان اللہ الحمدللہ کہے تو کفر ہو جائے. ان کے گناہ، وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہا ہے؟ یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، ان کو داد دے رہا ہے، تو یہ تو باعث ہے کفر ہے. وَإِن سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَنَا أُسَبِّحُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ. اور اگر بازار میں آدمی سبحان اللہ پڑھے اس نیت سے کہ لوگ امور دنیا میں مشغول ہے اور میں اس جگہ پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرا، تو یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی بازار کے علاوہ تنہائی میں سبحان اللہ کہے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے 10 کریلے کو دیکھ کر، ارے ٹماٹر کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اچھا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کرے. تو اس نیت سے کرے تو اچھی بات ہے. لیکن ریا اور وہ
نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا. وَصَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُجَرُ عَلَى ذَلِكَ التَّسْبِيحِ. اور اگر کوئی آدمی، فقہا نے کہا کہ تسبیح بیان کرے، علی وجہ الاعتبار، جہاں پر لوگ غفلت کے ساتھ بیٹھے وہاں پر، یوجر علی ذلک التسبیح، تو اس پر بھی اسے کیا دیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ غفلت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. امام بیہقی نے شعب الایمان میں کتاب محبت اللہ عز وجل فصل فی ادامت ذکر اللہ عز وجل میں 562 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل عن الفارغین. اگرچہ اس کی اسناد کو غیر منقطع کہا گیا ہے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے ثابت ہے. وَإِن سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ الْمُسَبِّحُ آثِمًا. اور اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے اس لیے کہ فسق کرنے والے فسق کر رہے ہیں، وہی اس کو داد دے رہا ہے، كَانَ الْمُسَبِّحُ آثِمًا، تو قاضی خان نے لکھا ہے تو اس طرح سے تسبیح کرنے والا گنہگار ہوگا. حکم السجود لغیر اللہ دائر مع القصد، اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا یہ بھی قصد سے منسلک ہے. ثم قال، پھر قاضی خان نے کہا وَإِن سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ، اور اگر کسی نے بادشاہ کو سجدہ کیا فَإِن كَانَ قَصْدُهُ التَّعْظِيمُ لَهُ وَالتَّحِيَّةُ، اگر وہ سجدے سے اس کی تعظیم اور اسے سلام کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ اعاجم اور مجوس کے یہاں پر مشہور ہے دنیا بھر میں، نہ کہ اس نے نماز کی نیت کی ہے، عبادت کی نیت نہیں کی ہے، لا یکفر، تو اسے کافر لا یکفر، اسے کافر قرار دیا جائے گا نہیں. البتہ اس پر حرام ضرور ہے کام، اور گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگرچہ بعض نے اسے کفر کہا ہے اگر نیت کا کوئی استحضار نہ ہو تب بھی، لیکن ہمارے یہاں پر کہا کہ بھئی اسی لیے ہمارے غیر مقلدین جو ہے یہ بدعتی حضرات کو سیدھا کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر نہیں، اس لیے کہ وہ سجدہ عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کون سا سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ. اگر کوئی سجدہ کرنے والا عبادت ہی کی نیت سے کرے تو ہم بھی کہیں گے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ سجدہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا ہے. اصل میں احناف نے یہ بات اس لیے کہی، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے وغیرہ نے کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا. تو شرائع من قبلنا میں اس کے نظائر کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ مشروع تھا. لہذا اگرچہ ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کسی نے کیا تو ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بین الافراط والتفریط، وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے لیکن اسے ڈائریکٹ کافر نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس نے عبادت کی نیت کی تو کیا بن جائے گا؟ وہ کافر بن جائے گا. اصلہ کا اس کی اصل کیا ہے؟ تم نے یہ مسئلہ بیان کیا امر الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ السلام، کہ ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. وَكَذَا سُجُودُ اِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اسی طرح سے اخوہ یوسف کا سجدہ. تو یہ سب سجدے کون سے ہیں؟ تعظیم. تو اس کے نظائر موجود ہیں، اس وجہ سے حناف نے کہا وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَالْأَفْضَلُ الصَّبْرُ. اور اگر کوئی بادشاہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا گیا قتل کی دھمکی دے کر، بس اگر علی وجہ العبادہ اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو افضل یہ ہے کہ وہ صبر کرے. تو افضل یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے، یعنی سجدہ نہ کرے، چاہے جان جاوے تو جاوے. کمن اکری علی الکفر، ایسے ہی جیسے کہ کسی آدمی کو کفر پر، یعنی اگر کسی آدمی کو مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی کلمہ کفر کہنے کے لیے، تو اس کے سامنے دو چیزیں، ایک ہے عزیمت اور دوسرا ہے رخصت. تو عزیمت کیا ہے؟ کہ وہ نہ کہے،
اور رخصت کیا ہے؟ جان بچانے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے. تو یہ صبر سے عظیمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صبر کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وَإِن كَانَ أَمْرُهُمْ بِهِ لِلتَّحِيَّةِ، اور اگر ان کا یہ معاملہ اس کو صرف تحیہ کے طور پر، تعظیم کے طور پر، فالافضل والسجود، تو افضل یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے، رخصت پر عمل کرے. اس پر عمل کرے، رخصت پر عمل کرے. خاص طور پر ہمارے طلباء کا مسئلہ ہے. وقالوا الاکل فوق الشبع فوق الشبع، کیسا بولتے ہیں؟ الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوۃ. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا حرام ہے اگر شہوت کی نیت سے کھائے. اگر کس کی نیت سے کھائے؟ پیٹ بھر گیا ہے یہاں تک، پھر بھی ڈھکیل پہ ڈھکیل کھا رہا ہے، چالو ہے، تو کہا کہ حرام. مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں اپنے بیان میں، کہا ایک حرام ایسا ہے کہ کوئی اس کو بیان نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کھانے پر کھانا. کھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے معدے کو 3 حصے میں تقسیم کرو. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس لینے کے. ایسا نہیں کہ سانس لینے جاؤ اور ڈھکا رہا ہے اور ساتھ میں آگے بھی آ جاؤ، اور آگے آنے کے بعد بھی باہر میں نکالتے بہت سارے. ارے باہر کہاں ہے؟ جب جتنی محنت سے چبا کے اندر بھیجا ہے تیرے کو. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقیمات تقمن صلبہ. کھانا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے لیے انسان کو نہیں بھیجا گیا. کھانا کھانے کے لیے اللہ نے بقرہ کو پیدا کیا، گائے کا کثرت سے کھانا کیا ہے؟ مشہور ہے، ضرب المثل ہے. یأکل کأکل البقرہ، کہ فلاں تو بقرہ جیسا کھاتا ہے، جیسا کھاتا ہے. تو اب وہ جانور ہے، اللہ نے ان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ کھانے کے لیے. انسان کو کھانے کے لیے نہیں بنایا ہے. انسان تو کام کے لیے ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرے، انسان کے نفع کا کام کرے، اس طرح سے زندگی گزارے. کھانا تو ٹھیک ہے، انسان یا تو 3 بار کھانا کھانے کے بعد بھی عشاء کے بعد کھانا چاہیے. بولے کیوں؟ وہ اثر کے بعد کھا لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے. میں بھی کھانا اثر بعد کھاتا ہوں. میں کھانا کب کھاتا ہوں؟ اثر بعد کھانا کھاتا ہوں. لیکن اس کے بعد کبھی عشاء کے بعد کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی نہیں، کیونکہ ذہن بنا ہوا. حالانکہ سوتے سوتے کتنے بج جاتے ہیں؟ 12 بھی بجتے ہیں، 1 بھی بجتے ہیں، اور 2 بھی بجتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ آج بھوک لگی چلو سیکنڈ راؤنڈ، 1 راؤنڈ انف. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے آدمی کو اس چیز سے کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کا عادی آدمی دیکھو، کثرت عقل کثرت نوم کا داعی ہوتا ہے. جب زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ سونا چاہیے. یہ جو سو کرتے ہیں نا بچے، یہ کثرت عقل پر دلالت کرتا ہے. مسجد میں سونا، کلاس میں سونا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ڈھکیل پہ ڈھکیل کرے. بھی اس دن روزہ رکھا تھا نا آپ لوگوں نے، محرم میں 2 روزے رکھے تھے. تو حافظ صاحب کو میں نے بولا کہ میں ذرا اچھے چاول والا بچوں کو بنا کے کھلاؤ، باسمتی چاول والا. وہ 90-100 روپے والا چاول منگا کے انہوں نے تہاری بنائے. اب افطاری بھی دیا تھا. حافظ صاحب نے سوچا کہ افطاری بھی کھائیں گے، اس کے بعد کھائیں گے تو کم کھائیں گے. تو انہوں نے 10-15 دیکھ کیا کیا، کم بنائے. تو دینیات والے اور کتب والے مل کے پوری 65 دکھ کھا گئے. حفظ والے ابھی باقی اور کھانا ختم. حفظ والے تو ابھی باقی اور کھانا ختم. میں وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ حفظ والوں کو بلانا ہے. ہاں بھائی کھانا ختم ہو گیا. بولا لا حول ولا قوة. بولے کیوں؟ تو بولے کھا گئے تو افطاری کا کوئی اثر نہیں کیوں ہوئے. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو کہا وہ تو ہم لوگ تیار رکھتے ہیں، گوشت بھی ہمارے پاس بنا ہوا ہے
پانی بھی گرم ہے, صرف چاول دھو کے اس میں ڈالنا ہے تو بھی بن جائے گا. میں کہا ایسے کیسے بن جائے گا؟ 3000 بچے حفظ والے پورے کھانے کے, باقی کھانے ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں. 8 بج رہے تھے, میں نے کہا 8 بج گئے رات کے. پھر تو میں تو وہیں بیٹھ گیا, بولا ٹھیک ہے تم بناؤ میں یہیں بیٹھتا ہوں. تو ماشاءاللہ 25 منٹ میں کھانا کیا ہو گیا, تیار ہو گیا. اور فوراً ان کو بلایا, وہ آئے نا, وہ بھی سب کھا گئے. میں نے کہا کہ اللہ, تو بولے کیوں؟ بولے یہ لمبے چاول بہت مزہ آتا کھانے میں. تو دیر بتی بولے میں قدوری پڑھاتا تھا, تو ایک مرتبہ ہمارے گھر والے, ہمارے والدہ بولے کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو آج محرم یا پتہ نہیں کوئی موقع تھا, ان کو کھلاؤ. میں نے کہا بہت کھاتے ہی ہے, کھلا کے تھک جاؤ گے تم, کھانے دیں, اس میں کیا بچے کھائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا دیکھو وہ 20 ہے تو 40 کا سمجھ کے بنانے. تو وہ ہمارے والدہ بولے پاگل ہے کیا تم؟ میں نے کہا دیکھو صحیح بول رہا ہوں, آپ کی عزت کا کچرا ہو جائے, یہ سب کھا جائیں گے. ان کا مطلب میں ان کو جانتا ہوں, میں ترعرعت فیہم, انہی کے درمیان بڑا ہوا. تو اگر دیکھ بگڑے گا تو پھر دیکھ, میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بگڑنے کا. اب وہ والدہ نے ایسے ہی کیا. اب ان کو بلایا, جو کھایا انہوں نے سب ختم. تو ہمارے والدہ بولے برابر بولا تھا تم نے. میں نے کہا کہ امی مجھے ان کے ساتھ پڑھا 15 سال, اور ابھی 15 سال سے 20 سال سے ان کو پڑھاتا ہوں میں. 35 سال ان کے درمیان ہی گزر گئے میرے کو معلوم نہیں یہ کون سی قوم ہے. تو الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوہ, کہ شہوت کی نیت سے, کہ آدمی اس لیے زیادہ کھاوے تاکہ اس کے شہوت میں اضافہ ہو. کہا یہ حرام. ہمارے طلبہ کھاتے ہیں, وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک نہیں لگے, اس لیے وہ حرام تو نہیں کہیں گے, لیکن کراہت سے کھا لی نہیں. آدمی بھائی صحابہ ایک ایک کھجور میں 3 کھاتے تھے, اور اس کے بعد جہاد کرتے تھے. ایک ایک کھجور میں کتنے کھاتے تھے؟ 3, اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جہاد کرتے تھے. تو ایک انسان ایسا نہیں سمجھے کہ کھانا اتنا اہم ہے کہ نہیں کھاوے تو مر جائے. کوئی مرتا ورتا نہیں. وَإِن قَصَدَ بِهِ التَّقْوَىٰ عَلَى الصَّوْمِ, اور اگر روزے پر تقویت کے لیے کھاوے. تقویٰ علی الصوم کا مطلب کیا ہے؟ روزے پر تقویت, کہ بھئی روزہ اچھے سے گزرے, آدھے دن کے بعد پریشانی شروع نہ ہو جائے, تو سحری میں دبا کے کھایا. او لأجل الضیف, یا مہمان کے اکرام میں, تو مستحب بھی, تو مستحب. تو کیا ہے, اب ہمارا طالب علم نکال لے گا, علم حاصل کرنے کی نیت سے اگر زیادہ کھاوے تو کیا ہو جائے گا؟ مستحب. معلوم ہے کون کتنا علم حاصل کر رہا ہے, جتنا کھاتا ہے اتنا تو پڑھتے بھی نہیں. صحابہ جتنا کھاتے تھے اس سے 10 گنا کرتے تھے. تو مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شوا, وہ تو اپنے کام کی کہیں سے بھی تعویل نکال دیتا ہے, اس لیے کہ مولوی بنا اس لیے ہے نا کہ اپنے کام کو, تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوا جال میں پھنس گیا, تو مولانا کو دیکھا تو چیخنے چلانے لگا. تو بولے کیا ہوا؟ سو دیکھے کیوں چلا رہا ہے؟ بولے تیرے کو تو کوئی کاٹے گا نہیں, تو حرام ہے. بولے یہ مولانا ہے, یہ حلال بھی کر دے گا. بولے یہ مولانا کیا کر دے گا, یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں. وقالوا الكافر اذا تترس بمسلم فانما هو مسلم فان قصد قتل المسلم حرم وان قصد قتل الكافر لا. اگر کسی کافر نے مسلمان کو آڑ بنا لیا, کیا بنا لیا؟ یعنی اس جنگ ہو رہی تھی, اس کے پاس ہتھیار نہیں اور سامنے والے کے پاس ہتھیار, تو وہ ادھر سے 3 مارتا تھا, ایسا کہ مسلمان کو پکڑ لیا اس نے, اور یوں کر کے اپنے آپ کو اس نے بچانے لگا اس کو. بس مسلمان نے اس کو تیر مارا, اور اس کا قصد مسلمان کو مارنا تھا کہ مسلمان مرے, میں ماروں گا اس کو, ایسا کر کے. تو کہا یہ حرام ہے, جائز نہیں.
اور اگر اس نے کافری کو مارنے کا ارادہ کیا اور لگ گیا کہ اس کو مسلمان کو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرَةً لِمَا اسْتَنَّاهُ مِنَ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا، کہ اگر اطالت کا خوف نہ ہوتا تو اور بھی بہت ساری تفریحات ہم کیا کرتے ہیں لے کر آتے، جیسا کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ استناء کا مطلب جیسا کہ ہم نے طریقہ اختیار کیا، پیچھے بھی ہم نے لا ثواب الا بالنیت کے تحت کیا کیا ہے، ڈھیر لگا دیا اس قاعدے کے لیے وہی، اور وہ ہے الامور بمقاصدها۔ اسٹاپ کیا گاڑی نہ پھر واپس اسٹارٹ ہو جائیں گی، ان کو واپس یاد آئے کہ نہیں اور یہ تو ہونا چاہیے، تو اور دوسری تفصیلات کیا کریں گے، شروع کریں گے۔